ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، کامنٹ اور شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی مل سکیں۔ ناول صراط مستقیم، ریٹن بائی انیزہ غزالی، نیریٹڈ بائی مریم اسد۔ ایپیسوڈ 19۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، کس کو بتائے۔ پھر ایک خیال نے اسے چونکایا، میم آسیہ، شاید وہ اس کی کچھ مدد کر سکے۔ مگر سارا معاملہ ان کو بتانا اسے بہت مشکل لگ رہا تھا۔ بہت سی ہمت مجتمع کر کے بالآخر اس نے انہیں کال کر لی۔ السلام علیکم، وہی نرم انداز۔ وعلیکم السلام۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ میم، وہ بس رو دینے کو تھی۔ میم، مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے۔ بتائیے، کیا کر سکتی ہوں میں آپ کے لیے؟ میم، میرا کزن بے ہوش ہو گیا ہے۔ دراصل اس کی نبض میں نے وہ بول نہیں پائی۔ ٹھیک ہے، مجھے اپنا ایڈریس دیجیے، میں اپنے بیٹے کو لے کر پہنچتی ہوں۔ اوکے۔ اس نے ایڈریس سینڈ کر دیا تھا۔ گرم پانی اس کی آنکھوں سے ابلنے لگا تھا۔ ساحر کی نبض سے خون بہہ کر ہتھیلیوں سے نکل کر اب شرٹ پر ٹپک رہا تھا، اور وہ بالکل جامد ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تب وہ کیا کرے گی؟ گھر والوں کا سامنا کیسے کرے گی؟ کیا وہ سب اس کی بات کا یقین کر لیں گے؟ وہ سوچ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ بہت سے سوالات سر اٹھانے لگے تھے۔ انسان کو 1 یا 2 وارننگ ضرور ملتی ہیں۔ اسے بھی ملی تھی۔ ساحر بھائی کا اس رات آنا، ریوالور، اور پھر اس کی وہ نظریں جو ہر بار مسفرہ کو کسی آنے والے خطرے کا پتہ دیتی تھی۔ اگر یہ سب وارننگز تھی تو ان کا حل کیا تھا؟ کیا وہ سب کچھ گھر والوں کو بتا دیتی؟ وہ کیا کرتی؟ بہرحال یہ وقت یہ باتیں سوچنے کا نہیں تھا۔ ابھی تو اسے ساحر کو بچانا تھا۔ دروازے کی گھنٹی بجی تو وہ دروازے کی طرف دوڑی۔ اس نے احتیاط سے دروازہ کھولا اور ایک دم ٹھٹکی۔ میم، آسیہ کے ساتھ کون تھا؟ ہاں، انہوں نے بتایا تھا، ان کا بیٹا۔ مگر مسفرہ غیر حاضر دماغ کے ساتھ بھی بخوبی یہ اندازہ کر سکتی تھی کہ یہ خوش شکل لڑکا جو نظریں جھکائے اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کو مسفرہ نے کہیں دیکھا تھا۔ یہ بلا شبہ پروفیسر عفان مصطفیٰ تھے۔ میم آسیہ نے اسے سلام کیا تو وہ چونکی۔ وعلیکم السلام۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور آنکھیں متورم تھی۔ ہاں بتاؤ بیٹا، کہاں ہے تمہارا کزن؟ ہم ڈاکٹر بھی ساتھ لائے ہیں۔ مسفرہ ایک دم حیران بھی ہوئی، مگر پھر اسے سکون ملا۔ شکر ہے میم نے اسے ہاسپٹل کے جھنجٹ سے بچا لیا تھا۔ وہ ان تینوں کو لے کر اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں ساحر بھائی زمین پر چت پڑے تھے۔ ڈاکٹر نے ان کا معائنہ کیا اور پروفیسر عفان مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہوئے۔ عفان صاحب، زیادہ چوٹ نہیں ہے، بس خون تھوڑا بہہ گیا ہے جو ریکور ہو جائے گا۔ میں نے میڈیسنز لکھ دی ہیں، ان کو ہوش آ جائے گا 5-10 منٹ میں۔ جزاک اللہ ڈاکٹر۔ عفان نے گویا اظہار تشکر کیا اور ڈاکٹر کو لے کر باہر نکل گیا۔ اب وہ، میم آسیہ اور بے ہوش ساحر بھائی کمرے میں موجود تھے۔ وہ خالی خالی نظروں سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ بھی بھول چکی تھی کہ گھر والے کبھی بھی شادی سے واپس آ سکتے تھے۔ آپ پریشان مت ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ پر بھروسہ رکھیں، میم تسلی دے رہی تھی۔ میم، میں نے تو صرف اپنا دفاع کرنا چاہا تھا، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ کوئی بات نہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے، مگر میں گھر والوں کو کیسے سچ بتاؤں؟ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی رستہ نکال دے گا، لیکن آپ جھوٹ مت بولیے گا۔ جھوٹ انسان کو کبھی بھی عزت نہیں دلوا سکتا، بلکہ جو عزت پہلے سے ہو اس کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ سچ سے بہتر کوئی جواب نہیں ہوتا، اور جھوٹ سے بری کوئی ذلت نہیں ہوتی۔ اللہ بھی سچے کا ہی ساتھ دیتا ہے، اور جب اللہ ساتھ ہو تو کسی اور کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ بول کر خاموش ہوئیں اور جھک کر مسفرہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اسے اچھا لگا۔ پروفیسر آئے تو میم مسفرہ کو اللہ حافظ کہہ کر رخصت ہو گئی۔ اس نے ٹائم دیکھا، 10:30۔ اسے غصہ آیا، تھیسس بھی نہیں لکھ سکی، اور یہ مصیبت الگ، کاش وہ چلی ہی جاتی شادی میں۔ یہی سوچ کر وہ اپنا لیپ ٹاپ اندر رکھنے لگی۔ وہ لیپ ٹاپ رکھ کر پلٹی تو اسے ساحر کی آنکھیں کھلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اسے ہلکا ہلکا ہوش آنے لگا۔ اسے خوشی ہوئی بھی اور نہیں بھی۔ وہ ہر آنے والے خطرے کے متعلق سوچ رہی تھی، اور اس کا دل کسی اندھیرے میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ مسفرہ، ساحر نے آواز دینے کی کوشش کی۔ مسفرہ خاموش کھڑی رہی۔